یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جو پورے عرب پر راج کرے گا۔ یہ بات اس رات کی ہے جب کائنات کا نظام اچانک بدل گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس رات ایران کے شہنشاہ کسریٰ کا وہ مضبوط محل جسے اپنی طاقت پر بہت ناز تھا، اچانک زلزلے کی ضد میں آیا اور اس کے 14 بڑے کنکرے ٹوٹ کر زمین پر آ گرے۔ فارس کے آتش کدوں میں جلنے والی وہ آگ جسے پجاریوں نے 1000 سال سے بجھنے نہیں دیا، وہ اس رات بغیر کسی ہوا پانی کے خود بخود ٹھنڈی پڑ گئی۔ دریاؤں کا پانی سوکھ گیا، بت خانوں میں رکھے بت اوندھے منہ گر پڑے۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ اس رات دنیا کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو چکا تھا۔ السلام علیکم۔ تو آج کا ایپیسوڈ بہت خاص ہے، بہت جذباتی ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کیسے صحرا کے خطرناک کاہنوں اور جادوگروں نے اس ننھے بچے کو پہچان کر قتل کرنے کا حکم دیا۔ وہ کون سا معجزہ تھا جب شک کے صدر ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور بی بی حلیمہ کے گھر کیسے رزق کی برکت ہونے لگی، اور سب سے بڑھ کر ایک 6 سال بچے کی آنکھوں کے سامنے ماں کی وفات کا وہ دردناک منظر۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہمارا ایمان زندہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پیدائش کا 7واں دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے، انہوں نے پوتے کی خوشی میں پورے مکہ کی دعوت دی۔ اونٹ ذبح کیے گئے، سب کو کھانا کھلایا گیا۔ جب قریش کے بڑے بڑے سردار کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا، اے عبد المطلب، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے بچے کو محبت سے دیکھا اور بلند آواز میں کہا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ مجموعہ میں اچانک خاموشی چھا گئی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک سردار بولا، یہ کیسا نام ہے؟ تمہارے باپ دادا میں تو یہ نام کبھی نہیں رہا، نہ ہی عرب میں یہ نام عام ہے، تم نے خاندانی نام کیوں چھوڑ دیا؟ عبد المطلب مسکرا کر ایک تاریخی جملہ کہا، میری خواہش ہے کہ آسمانوں میں میرا رب اس کی تعریف کرے اور زمین پر اللہ کی مخلوق اس کی تعریف کرے۔ محمد کا مطلب ہی ہے وہ ذات جس کی بار بار اور بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا تھا اور آپ کا نام احمد رکھا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آسمانی کتاب یعنی توریت اور انجیل میں جو پیش گوئیاں تھیں وہ پوری ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین والوں کے لیے محمد تھے اور آسمان والوں کے لیے احمد۔ یہ وہ سال تھا جب قبیلہ بنی سعد پر شدید قحط پڑا تھا، بارشیں رک چکی تھی، زمین سوکھ کر پتھر ہو گئی، جانور بھوک سے مر رہے تھے۔ عرب کا رواج تھا کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو دیہات کی دائیوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ بچے خالص عربی زبان سیکھے اور کھلی فضا میں صحت مند رہے۔ اسی مقصد کے لیے دائیوں کا ایک قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں ایک بہت غریب خاتون تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ۔ ان کی حالت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے وہ نڈھال تھی، ان کی سواری کی گدھی اتنی کمزور تھی کہ چل نہیں پا رہی تھی اور قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی۔ گود میں ان کا اپنا چھوٹا بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ کا اپنا دودھ بھی خشک تھا۔ مکہ پہنچ کر دائیوں نے امیر گھرانے تلاش کیے۔ ہر دائی کی کوشش تھی کہ ایسا بچہ ملے جس کا باپ مالدار ہو تاکہ اچھا انعام ملے۔ حلیمہ جس گھر بھی جاتی ناکام لوٹتی۔ قسمت دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی قبول نہیں کر رہی تھی۔ عورتیں کہتی، اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، ہمیں انعام کون دے گا؟ دادا اور ماں کیا دے سکیں گی؟ شام ہو گئی، سب عورتوں کو بچے مل گئے، صرف حلیمہ خالی ہاتھ تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے خالی ہاتھ واپس جانا اچھا نہیں لگتا، میری سہیلیاں تانے دیں گی، چلو اس یتیم بچے کو لے لیتے ہیں، شاید اللہ اسی میں کوئی بھلائی ڈال دے۔ جیسے ہی میں نے اس بچے کو گود میں لیا، ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا تو اللہ کا کرم سے میرے اندر دودھ اتر گیا، بچے نے بھی سکون سے پیا اور میرا اپنا بیٹا بھی مطمئن ہو گیا۔ اگلی صبح جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو ایک اور معجزہ سب نے دیکھا۔ حلیمہ کی وہ مریل گدھی جو آتے وقت قدم نہیں اٹھا رہی تھی، اب اتنی تیز دوڑنے لگی کہ پورے قافلے سے آگے نکل گئی۔ دوسری عورتیں حیران ہو کر چیخی، اے حلیمہ ذرا رکو، کیا یہ وہی جانور ہے؟ کل تو یہ مر رہا تھا، آج اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ حلیمہ نے خوشی سے کہا، ہاں یہ وہی ہے، لیکن اب میری گود میں ایک شان والا مہمان ہے۔
घर पहुंचकर भी बरकतों ने साथ ना छोड़ा। कहत की वजह से लोगों की बकरियां भूखी वापस आती, लेकिन हलीमा की बकरियां जब शाम को लौटती तो उनके पेट भरे होते और थन दूध से झलक रहे होते। कबीला बनु साद के लोग हैरान थे। वो अपने चराहों से कहते कि अपने जानवर वहीं ले जाओ जहाँ हलीमा की बकरियां चरती हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये घास का कमाल नहीं, ये तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत है। जहाँ रहमतें थी वहाँ कुछ दुश्मन ताक में बैठे थे। शैतान को मालूम था कि उसका वक्त ख़त्म होने वाला है, इसलिए उसने अपने चेलों यानी काहिनों और नुजूमों को खबरदार कर दिया था। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं बच्चे को लेकर मेलों में जाती थी, लेकिन वहाँ कुछ अजीब वाक़यात हुए। एक बार यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। उन्होंने किताबों में पढ़ रखा था कि आखिरी नबी यतीम होगा। उन्होंने मेरी गोद में बच्चे को देखा और पूछा, ए औरत, कि क्या ये बच्चा यतीम है? मैं उनकी आंखों में छिपी नफरत को भांप गई थी। मैंने फ़ौरन झूठ बोला और हिकमत से काम लिया और अपने शौहर की तरफ इशारा करके कहा, नहीं, ये उसका बाप है। ये सुनकर वो मायूस हो गए और बोले, अगर बाप जिंदा है तो फिर ये वो नहीं है। और यूँ अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। सिकंड वाक़या ये था कि अकास का मेला आपने सुना होगा। एक बार मैं अकास के मेले में गई। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा काहिन बैठा था। उसकी नज़र अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। वो अपनी जगह से उछल पड़ा। वो चीखा, ए अरब के लोगों, इधर आओ, जल्दी आओ। लोग इकट्ठे हुए तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया, उस बच्चे को पकड़ लो, इसे कत्ल कर दो। खुदा की कसम, अगर ये ज़िंदा रहा तो तुम्हारे बूतों को तोड़ देगा, तुम्हारा दीन मिटा देगा। बीबी हलीमा ये सुनते ही कांप उठी। मैंने फ़ौरन बच्चे को सीने से लगाया और भीड़ में छिपते छिपाते वहाँ से भाग निकली। अल्लाह ने उन लोगों की आंखों पर पर्दा डाल दिया और वो हमें ना ढूंढ सके। ये वाक़यात ख़तरे की घंटी थी, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हलीमा को हिला कर रख दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 4 या 5 साल थी। आप अपने रिज़ाई भाइयों के साथ घर के पास खेल रहे थे। अचानक 2 आदमी सफ़ेद लिबास में आए, जो दरअसल फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। वहाँ आए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और ज़मीन पर लटा दिया। बाकी बच्चे चीखते हुए घर की तरफ भाग गए और अपनी वालिदा को बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार दिया गया है। हलीमा और उनके शौहर हारिस बदहवास होकर दौड़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत खड़े हैं, लेकिन चेहरे का रंग उतरा हुआ है और वो खौफज़दा है। हलीमा ने गले लगाया और पूछा, बेटा क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 2 आदमी आए, उन्होंने मेरा पेट चाक किया, मेरा दिल बाहर निकाला, उसमें से कुछ शैतानी हिस्सा निकाल कर फेंक दिया और फिर दिल को सोने के तश्त में जमजम से धोकर वापस रख दिया और सीना सी दिया। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सिलाई की निशानात मौजूद थे। इस वाक़े के बाद हलीमा डर गई कि कहीं उस अमानत को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस माँ के पास मक्का पहुँचाने का फ़ैसला किया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा हज़रत आमना के पास मक्का आ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल हुई तो वालिदा ने इरादा किया कि बच्चे को उसके ननिहाल यानी मदीना यसरब ले जाएं और वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत कराए। यह सफ़र खुशी खुशी तय हुआ। 1 महीना मदीने में रहे, लेकिन वापसी पर तकदीर ने एक बड़ा इम्तिहान लिख रखा था। मक्का और मदीने के दरमियान एक मकाम है अबवा। यहाँ पहुँचकर हज़रत आमिना अचानक शदीद बीमार हो गई। ज़रा तसव्वुर करें, सहरा का सन्नाटा और एक 6 साल का मासूम बच्चा अपनी माँ के सरहाने खड़ा है। बाप का चेहरा तो देखा नहीं था, अब माँ का साया भी सर से उठने वाला था। हज़रत आमिना ने बेटे को आखिरी बार प्यार से देखा और अपनी जाने जां आफरीन के सुपुर्द कर दी। वही सहरा के बीचों बीच माँ को दफन किया गया। उम्मे ऐमन यानी जो खादमा थी, उस यतीम बच्चे का हाथ थामा और बताती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कब्र पर ऐसे रोए कि पत्थर भी रो पड़े। अबवा के सहरा में माँ को दफन करने के बाद उम्मे ऐमन उस 6 साला यतीम बच्चे को लेकर मक्का पहुँची। 5 दिन का ये सफ़र कितना भारी होगा हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब उम्मे ऐमन अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची तो घर में कहराम मच गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब जो पहले ही अपने जवान बेटे अब्दुल्ला के गम से निढाल थे, अब बहू की वफ़ात की खबर सुनकर टूट गए। अब्दुल मुत्तलिब ने नन्हे मोहम्मद को देखा जो सफ़र के गिर्द में आए और आंखों में यतीमी का दुख था। दादा ने आगे बढ़कर पोते को सीने से लगाया और ज़ारो कतार रोने लगे। तारीख़ की किताबें लिखती हैं कि अब्दुल मुत्तलिब को अपने तमाम बेटों और पोतों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसी बच्चे से थे, क्योंकि उनमें उन्हें अपने मरहूम बेटे अब्दुल्ला की खुशबू आती थी।
اس دن کے بعد عبد المطلب نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ اس بچے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہ ماں بھی بنیں گے اور باپ بھی۔ عبد المطلب مکہ کے سردار تھے۔ ان کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ جب وہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھتے تو ان کے لیے ایک خاص قالین بچھایا جاتا تھا۔ اس کے اپنے جوان بیٹے اور قریش کے بڑے بڑے سردار بھی ادب کی وجہ سے اس قالین پر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ اس کے ارد گرد زمین پر بیٹھتے تھے۔ لیکن سیرت ابن ہشام میں یہ خوبصورت واقعہ درج ہے جب ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 8 سال تھی، تشریف لاتے تو وہ سیدھے جا کر اس قالین پر دادا کے پہلو میں بیٹھ جاتے۔ جب آپ کے چچا یہ دیکھتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے کہ یہ سردار کی جگہ ہے۔ عبد المطلب یہ دیکھ لیتے تو فوراً اپنے بیٹوں کو ٹوکتے اور کہتے، دا ابنی، میرے بیٹوں کو چھوڑ دو۔ پھر وہ فرماتے، خدا کی قسم اس کی شان بہت نرالی ہونے والی ہے، یہ وہ مقام پائے گا جو آج تک کسی عرب کو نہیں ملا۔ عبد المطلب کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بیٹھاتے، آپ کی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ وہ اکثر لوگوں سے کہتے ہیں، دیکھنا یہ بچہ ایک دن دنیا کی قیادت کرے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے الہام تھا جو دادا کی زبان پر جاری ہو جاتا تھا۔ لیکن دنیا کے ہر محبت کا زوال ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ سایہ دار درخت بھی گر گیا۔ دادا عبد المطلب شدید بیمار ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کا وقت قریب ہے۔ اب سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ میرے بعد اس در یتیم کی حفاظت کون کرے گا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، لیکن انہوں نے سب کو چھوڑ کر ابو طالب کا انتخاب کیا اور اسے وصیت کی، اے ابو طالب، میں اپنے اس بیٹے کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں جو اپنے بابا کی خوشبو ہے، خبردار اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا۔ اور پھر مکہ کا یہ عظیم سردار 82 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مکہ کی فضا سوگوار تھی۔ لوگ عبد المطلب کے جنازے کے ساتھ چل رہے تھے۔ ان سب کے پیچھے ایک 8 سال کا بچہ آنکھوں میں آنسو لیے چل رہا تھا۔ ذرا اس بچے کے دل کا حال سوچے، پیدائش سے پہلے باپ گیا، 6 سال کی عمر میں ماں گئی اور اب 8 سال کی عمر میں شفیق دادا بھی چلے گئے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے دنیا کے سہاروں سے بے نیاز کر رہا تھا تاکہ وہ صرف اور صرف رب العالمین کے سہارے رہے۔ دادا کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابو طالب سردار تو تھے مگر مالی طور پر بہت غریب تھے۔ ان کے بچے زیادہ تھے اور وسائل کم، لیکن الرحیم المختوم میں لکھا ہے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، غربت برکت میں بدل گئی۔ ابو طالب کا یہ مشاہدہ تھا کہ جب گھر کے بچے اکیلے کھانا کھاتے تو پیٹ نہیں بھرتا تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھ کر کھاتے تو تھوڑا سا کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ بکریوں کا دودھ بھر گیا، گھر میں سکون آ گیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت بچوں کی جگہ بدل دیتے کہ کہیں کوئی دشمن رات کے اندھیرے میں میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہا۔ وہ آپ کو اپنی سواری پر ساتھ بٹھاتے اور کبھی اپنی نظر سے دور نہ کرتے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو زندگی کا ایک بہت بڑا سفر شروع ہونے والا تھا۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ 3 میں آپ دیکھیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو چچا کے ساتھ شام کا یعنی سیریا کا سفر پر کیسے گئے۔ راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک عیسائی یعنی راہب جس کا نام بحیرہ تھا، وہ اپنے عبادت خانے سے دوڑتا ہوا باہر آیا۔ آخر اس نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ ہم دیکھیں گے کہ کیسے تیز دھوپ میں بادل کا ایک ٹکڑا مسلسل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہا تھا، اور کیسے درختوں اور پتھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھک کر سلام کیا، اور پھر جوانی میں مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور الامین کہا، یعنی سچا اور ایماندار کا خطاب کیوں دیا۔ انشاءاللہ یہ سب باتیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ سچ کہوں تو اس سیریز کو ریکارڈ کرتے ہوئے، اسکرپٹ لکھتے ہوئے مجھے خود بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آئی ہوپ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو اور جاننے کو ملا ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ تو اگلے ایپیسوڈ کے لیے پلیز بیل آئیکن کو پریس کر لینا، سبسکرائب کر لینا، نوٹیفیکیشن کو آن کر لینا، تاکہ جب بھی میں اگلے ایپیسوڈ اپلوڈ کروں تو آپ سب کے پاس جائے۔ اور ہاں، ایپیسوڈ 1 کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور میرے واٹس ایپ چینل، ٹیلی گرام چینل کا لنک بھی ہے، اگر جوائن ہونا چاہیں تو ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔